حامدا و مصلیا اما بعد سلسلے دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری مرتبہ سورہ مدثر نازل ہوئی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا قم فانذر، کہ آپ جو ہے لوگوں کو ڈرائیے اور اللہ کا پیغام جو آپ تک پہنچ رہا ہے اس کو پھیلائیے، دعوت کا کام شروع کیجیے۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے انداز تھے اور کون کون لوگ شروعات میں ایمان لائے۔ تو یہ اس ویڈیو کا عنوان ہے خفیہ دعوت کا آغاز اور پہلے اسلام لانے والے۔ چنانچہ اللؤلؤ المکنون فی سیرت النبی المامون، جو سیرت کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی زندگی ہے اس کو جو ہے چند حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چنانچہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ تنقسم الدعوت فی حیات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الی قسمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی زندگی ہے بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں، مکیۃ مدنیۃ، مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ والمکیۃ تنقسم الی قسمین، اور جو مکی زندگی ہے آپ کی دعوتی اس کی بھی دو قسمیں، سریہ، ایک تو سری دعوت ہے واستمرت 3 سنوات، اور یہ جو ہے 3 سال چلی، اور جہریہ باللسان فقط، اور جو ہے ایک علانیہ دعوت ہے جس کا آغاز من بدایت السنۃ الرابعۃ، نبوت کے 4 سال سے شروع ہوتا ہے اور ہجرت تک جو ہے یہ دور چلتا ہے۔ یعنی بنیادی طور پر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 سال چھپ کر خفیہ دعوت دی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو علانیہ دعوت دینے کا حکم ملا۔ چنانچہ جب آپ کو چھپ کر دعوت دینے کا حکم ملا تو آپ کی دعوت سب سے پہلے آپ کی پیاری اور چہیتی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے قبول کی، اور یہی وہ سب سے پہلی عورت ہے جنہوں نے جو ہے قرآن کو سنا، قرآن کی تلاوت کو سنا، سب سے پہلے یہ ایمان لائی اور سب سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ کی چاروں بیٹیاں زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ رضی اللہ عنہن، یہ سب بھی جو ہے ایمان لے آئی۔ اس کے بعد بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ 10 سال کی عمر میں ایمان لائے، اور اسی طرح آپ کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ بھی جو ہے ایمان لائے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اصل میں غلام تھے۔ ان کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ان کی والدہ کے ساتھ یہ کہیں جا رہے تھے تو ڈاکوؤں نے ان کے قافلے پر حملہ کیا اور زید رضی اللہ عنہ کو قید کر غلام بنا کر بھیج دیا۔ چنانچہ ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ایک رشتہ دار نے خریدا، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو حضرت زید رضی اللہ عنہ جو ہے گفٹ میں دے دیا۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سونپ دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے حارثہ، یہ ان کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے، اور ان کے جو ہے یاد میں اور بڑے وہ جو ہے غمگین رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو خبر ملی کہ میرا بیٹا جو ہے یعنی حضرت زید رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مکہ میں ہے۔ تو وہ مکہ میں آئے اور جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میرے بیٹے کو واپس لوٹا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ضرور، اور بغیر کسی معاوضے کے لے جائیے۔ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ، کہ میں کون ہوں وہ تو تجھے پتہ ہی ہے، وَقَدْ رَأَيْتَ صُحْبَتِي لَكَ، اور میرا تیرے ساتھ کیسا برتاؤ ہے وہ بھی تو نے دیکھ لیا ہے، فَاخْتَرْنِي أَوِ اخْتَرْهُمَا، تو یا تو میرے ساتھ رہو یا اپنے والد اور چچا کے ساتھ چلے جاؤ۔ فقال زید، یہاں زید رضی اللہ عنہ جو جملہ کا واقعتاً یہ جو ہے سننے والا اور دل میں بسانے والا جملہ ہے، انہوں نے کہا ما انا بالذی اختار علیک احدا انت منی بمکان الاب والعم، کہ میں آپ کو چھوڑ کر کسی کو بھی اختیار نہیں کر سکتا، آپ ہی میرے والد اور چچا کے برابر ہیں۔ تو ان کے والد صاحب اور چچا نے کہا وَيْحَكَ، ہائے زید،
اتختار العبودیت علی الحریہ، کیا تو آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کرتا ہے؟ وعلی ابیک وعمک واہل بیتک، اور اپنے باپ کو اور اپنے چاچا اور اپنے گھر والوں کے مقابلے میں تو ان کو پسند کرتا ہے، ان کو چنتا ہے؟ قال نعم، تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، انی قد رأیت من هذا الرجل شیئا ما انا بالذی اختار علیہ احدا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے وہ چیزیں دیکھی ہے آپ کے بارے میں، ایسی ایسی باتیں مجھے معلوم ہیں کہ اس کے بعد میں آپ کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، اخرجہ الی الحجر، تو آپ کو حرم میں لے گئے، فقال، اور لوگوں سے کہا گواہ رہو، ان زیدن ابنی، کہ زید میرا بیٹا ہے، یرثنی وارثہ، وہ میرا وارث بنے گا، میں اس کا وارث بنوں گا۔ فلما رأى ذلك ابوہ وعمہ، جب یہ چیز ان کے والد نے اور ان کے چاچا نے دیکھی، طابت انفسہما وانصرفا، تو ان کو وہ مطمئن ہو گئے اور چلے گئے۔ فدعی زید بن محمد، تو اس دن سے حضرت رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ یہ واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے، ان کو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ اب اس واقعے سے ہمیں چند چیزیں سیکھنے ملتی ہے ان تمام تفصیلات سے۔ پہلے کہ دعوت کی ابتدا اپنے گھر سے، کہ دعوت کی ابتدا اپنے گھر سے ہونی چاہیے۔ آج جو ہے بہت سے لوگ ہیں جو باہر لوگوں کے سامنے تو بڑے اچھے بیانات کر رہے ہیں اور لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں، لیکن ان کا خود گھر ہدایت سے محروم ہے۔ دوسری بات ہے، مضبوط سہارا اپنا گھر ہوتا ہے، یعنی اگر گھر والے دعوت کو قبول کر لیں اور گھر والے اگر ساتھ دینے پر آ جائیں تو آدمی کے لیے یہ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی اپنی دعوت میں مضبوطی کے ساتھ جم سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے، غیروں کے الزام سے بھی اس میں جو ہے بچنا ہے، ورنہ غیر کہیں گے دیکھو ساری دعوت ہمارے لیے ہے اور اپنے گھر والوں کو جو ہے اس نے بچا رکھا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر گھر والے ہماری دعوت کو قبول کر رہے ہیں، ایک داعی کی دعوت کو گھر والے قبول کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعتاً اس کی دعوت حق پر مبنی ہے، کیونکہ گھر والے زیادہ جانتے ہیں کہ ہم کتنے جو ہے حقیقت ہمارے اندر ہے اور کتنا ہم دکھلاوا کر رہے ہیں۔ اگر گھر والے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں یعنی واقعتاً ہم جو ہے حق پر ہیں۔ پانچویں چیز ہے، سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر ایک فضیلت والی بات، جو اسلام میں سب سے پہلے بڑی فضیلت ہے کہ سب سے پہلے قرآن سننا، پھر جو ہے سب سے پہلے ایمان لانا، سب سے پہلے مدد کرنا، سب سے پہلے گواہی دینا، یہ ساری جو بڑی بڑی نعمتیں یہ اسلام میں جو ہے ایک عورت کے نصیب میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورت کی کتنی زیادہ قربانی ہے اور کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ چھٹی چیز، بچوں کو دعوت، دیکھیں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ دعوت اپنی بچیوں پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ پر، زید رضی اللہ عنہ پر بھی پیش کی، اور جو ہے انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ اس لیے دین کی بات، دعوت، یہ جو ہے اس میں بچوں کو بھی ضرور شریک رکھنا چاہیے، اور بچوں کو بھی ان کے معیار کے مطابق جو ہے دین کی باتیں سمجھانی چاہیے۔ یہ سمجھ کر کہ یہ بچے ہیں کیا سمجھیں گے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ بچپن سے ان کے سامنے دین کی دعوت رکھنی چاہیے اور ان کو اچھے اسلوب اور انداز میں سمجھانا چاہیے، تو ضرور بچے جو ہے اس کو قبول کرتے۔ ساتویں چیز ہے بچے پر اثر، کہ دیکھیے حسن سلوک بچوں کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ بہت سے مرتبہ ہم سمجھتے ہیں بچے ہیں، ان کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرو یہ برداشت کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بچے ساری چیز یاد رکھتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو وہ وفاداری کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔